أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ درس ہمارا وضو کے متعلق تھا، جس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے اور کتنی مرتبہ ہمیں چہرہ دھونا ہے، کتنی مرتبہ ہمیں اپنے بازوؤں کو دھونا ہے، مسح کس طرح کرنا چاہیے سر کا اور پاؤں کا. پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ وضو کے جو ضمنی احکام تھے جو عام طور پر پیش آتے ہیں ان کو بیان کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے حصے کو بیان کیا کہ وضو کن چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ 5 وقت کی نماز اور دیگر چیزیں، تو 6 چیزیں ہم نے بیان کی تھی جن کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر وہ 6 چیزیں بغیر وضو کے کی جائیں تو وہ 6 چیزیں قابل قبول نہیں ہوتی بلکہ باطل اور غلط ٹھہرتی ہیں. آج ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے گا تو وضو صحیح ہوگا، اور اگر ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو وضو ہمارا باطل ہو جائے گا. تو وہ کل 11 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ پاک ہونا. کس کا؟ وضو کا، یعنی پانی کا. جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب وہ پانی کہ جو نجس ہے اس سے وضو نہیں ہو سکتا اور ہم وضو نہیں کر سکتے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ مطلق ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے. پہلی شرط کہ پانی پاک ہو، دوسری شرط کہ پانی مطلق ہو. بس اگر کوئی شخص مضاف پانی سے وضو کرنا چاہیے کر لے تو اس کا وضو باطل ہوگا، اور اس کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز بھی اس کی باطل ہوگی. لہذا اسے دوبارہ جا کر مطلق پانی سے وضو کرنا پڑے گا اور نماز پڑھنی پڑے گی. تو مطلق پانی کسے کہتے ہیں، مضاف پانی کسے کہتے ہیں، یہ ہم بیان کر چکے ہیں. اب ایک سوال، ایک شخص ہے اسے پتہ ہے کہ یہ مضاف پانی ہے لیکن پھر گیا باہر، لیکن جب واپس آیا تو پھر اسے بھول گیا یا بھولے سے اس نے اس میں وضو کر لیا مضاف پانی سے اور نماز بھی پڑھ لی. تو اب جب یاد آیا تو کیا کرے گا؟ کیا نماز درست ہے اس کی یا دوبارہ مطلق پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے گا؟ تو وہ دوبارہ وضو کرے گا مطلق پانی سے اور نماز پڑھے گا. یا ایک شخص تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مضاف پانی ہے، اسے علم میں نہیں تھا کہ اسے مضاف پانی کہتے ہیں، لیکن جب اس نے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ مضاف پانی تھا تو دوبارہ وضو کرے گا مطلق پانی سے اور نماز پڑھے گا. بالکل اسی طرح ہم نے پہلی صورت کیا بنائی تھی کہ پانی پاک ہونا چاہیے. بس اگر کسی کو پتہ تھا کہ پانی نجس ہے اور پھر جب کچھ دیر کے بعد بھول گیا اور اس کے ساتھ آ کر وضو کر لیا اس پانی سے تو نماز پڑھ لی اور پھر نماز کے بعد یاد آیا تو دوبارہ وضو کرے گا پاک پانی سے اور نماز پڑھے گا. یا بھول نہیں گیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ، یعنی علم نہیں تھا کہ یہ نجس ہے یا نہیں ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ نجس تھا تو لہٰذا وہ دوبارہ نہ وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا. تو یہ تو 2 صورتیں ہوئی، یعنی پانی پاک بھی ہونا چاہیے اور پانی مطلق بھی ہونا چاہیے. بس مضاف پانی کافی نہیں ہے، اور مضاف کی ہم نے 2 صورتیں بیان کی تھی. ایک وہ جو دوسرے کسی چیز سے پانی، کسی چیز سے وہ پانی حاصل ہوتا ہے، جیسے عرق گلاب یا ناریل کا پانی. بس اگر کوئی ناریل کے پانی سے وضو کرے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے، وضو باطل ہے، اور اس کے ساتھ کی گئی عبادات بھی جن کے لیے وضو ضروری تھا وہ قابل قبول نہیں ہے اور وضو آپ کا غلط ہے. تو لہٰذا اس میں جو اس کے نتیجے میں جتنی بھی آپ نے عبادتیں انجام دی ہیں وہ صحیح قرار نہیں ہوں گی. تو یہ ہوگی ایک چیز. دوسرا، مضاف پانی میں تھا تو پانی صاف شفاف یعنی مطلق پانی تھا، مگر آپ نے اس میں کوئی مٹی ڈال دی یا کوئی اور چیز ڈال دی کہ اب اسے پانی نہیں کہا جا رہا، عرف اب اسے پانی نہیں کہتا، تو ایسے پانی کو بھی مضاف کہتے، تو اس سے بھی وضو نہیں ہو سکتا. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا پانی مباح ہونا چاہیے، میم بے الف اور ہے حلوے والے. تو آپ کا پانی کیا ہونا چاہیے؟ مباح. اب مباح کا مطلب کیا ہے؟ مباح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پانی غصبی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ نے کسی سے پانی چھین کر بغیر اس کے راضی ہوئے آپ نے اس کا پانی چھینا اور اس سے وضو کر لیا تو یہ آپ کا وضو باطل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو نماز پڑھی ہوگی یا جو کوئی عبادت کی ہوگی جس کے لیے وضو ضروری تھا وہ بھی باطل قرار پائے گی. یا کسی چیز کا ثواب تب ہوتا ہے جب اس کا وضو کے ساتھ انجام دیا جائے، تو تب اس کا ثواب بھی نہیں ملنا. اگر ہم نے کسی کا
پانی غصب کر کے وضو کیا ہے تو مباح ہونا چاہیے، یعنی غصبی پانی نہیں چلے گا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، پہلی کہ میں نے کسی کا پانی چھینا ہے، غصبی کیا ہوا ہے، نہیں ایک مرتبہ میرے دوست کا ہی پانی رکھا ہوا ہے، یعنی اس نے بوتل رکھی ہوئی تھی یا وہ کوئی ایک ظرف لے کر آیا تھا جس میں اس کا پانی رکھا ہوا ہے، اور اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ راضی بھی ہے یا نہیں ہے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ اس کے اس پانی سے وضو کر لیں گے تو وہ راضی ہو جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، یقین ہے آپ کو 100%، تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر ایک مرتبہ آپ کو یقین نہیں ہے، گمان ہے 80%، 90%، یا شک ہے 50-50، تو ایسی صورت میں آپ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ تو کل دو صورتیں بنی، یا تو وہ پانی کسی کا ہوگا اور آپ کو اس کی رضایت کا پتہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں راضی ہے یا راضی نہیں ہے، تو اگر آپ کو نہیں پتہ، یقین نہیں ہے، تو آپ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک صورت میں آپ نے کسی سے چھین کر وضو کیا ہے، تب بھی وہ غصبی ہے تو لہٰذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ تو تیسری شرط ہماری یہ ہے کہ پانی جو وضو کا ہے وہ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک اور صورت بنتی ہے، وہ یہ کہ پانی آپ کا اپنا ہے، وہ غصبی نہیں ہے، مگر آپ جب وضو کر رہے ہیں یعنی بازو دھو رہے ہیں تو اس سے پانی جو گر رہا ہے نا وہ ایک ایسی زمین پر گر رہا ہے کہ جو زمین غصبی ہے، یعنی آپ کا پانی پاک تو مباح بھی ہے، پاک بھی ہے، مطلق بھی ہے، تو غصبی نہیں ہے، تینوں صورتیں اس میں آ گئی ہیں۔ اور آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ جگہ بھی غصبی نہیں ہے، مباح ہے، یعنی آپ کی اپنی ملکیت ہے، مگر پانی گر رہا ہے ایسی زمین پر جو آپ کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو زمین ایک ساتھ ہوں، آدھا حصہ آپ کا ہو، آدھا کسی اور کا ہو، اور آپ بالکل کونے پر کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہوں، یا ممکن ہے آپ بالکنی اپنے گھر پہ کھڑے ہوں اور آپ کے بالکنی کسی کے صحن کے اوپر ہو، اور آپ جب اس سے وضو کریں گے تو پانی نیچے ان کے صحن پر جائے گا کسی کے گھر میں۔ کسی بھی فرض کی بنا پر جب زمین پر پانی گرے، اور ایسی زمین پر پانی گرے کہ جو زمین غصبی ہے، یعنی آپ نے یا تو چھینی ہوئی ہے یا کہ ایسی زمین ہے جس کی اجازت آپ کو نہیں ہے استعمال کرنے کی، تو اگر اس طرح آپ وضو کر رہے ہیں جبکہ پانی پاک ہے، مباح ہے، مطلق ہے، پانی تو غصبی نہیں ہے، تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو بھی وضو آپ نے نہیں کرنا۔ لیکن کسی نے کر لیا، یہ خلاف ورزی کر لی، تو اس نے گناہ کیا ہے، اس کا وضو صحیح ہے، لیکن غصبی پانی سے وضو بھی نہیں ہوگا، تو یہ تو جگہ غصبی تھی تو گناہ ملے گا، البتہ وضو صحیح ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے میں جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں یا پڑھیں گے وہ صحیح ہو جائیں گی، اس میں مسئلہ نہیں آئے گا۔ یہ کل 3 چیزیں تھیں۔ اب چوتھی چیزیں ہم معذرت ہے، تیسری میں ایک اور بھی نکتہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں کچھ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ہوٹلس ہیں، اسی طرح دکانیں ہیں، یعنی جو اپنا ایک پانی رکھتے ہیں۔ اب ان کی 2 صورتیں ہیں، یعنی کب ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے وضو کے لیے، کب استعمال نہیں کیا جا سکتا بغیر اجازت کے۔ اگر آپ اجازت لے لیں گے تب وہ آپ کو اجازت دے دے تب تو کافی ہے ہر صورت میں، لیکن ہماری صورت یہ ہے کہ جب آپ اجازت نہ لیں، جو عموماً نہیں بھی لی جاتی یا لینا دشوار ہو جاتا ہے، اب ہوٹلس کا ایک جگہ بنی ہوئے ہو، یعنی وضو خانے بنے ہوئے مختلف، تو اس کی کل 2 صورتیں ہیں، مسجد ہو، مدرسہ ہو، ہوٹل ہو، دکانیں ہوں، کچھ بھی وہاں وضو خانہ بنا ہوا ہے پانی استعمال کرنے کے لیے یا منہ دھونے کے وغیرہ کے لیے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ انہوں نے فقط اپنے لوگوں کے لیے وہ چیز بنائی ہے اور وقف کی ہے، یعنی مسجد میں جو وضو خانہ ہے وہ اس لیے ہے کہ جو بھی اس سے وضو کرے گا، یعنی اس سے وہ شخص وضو کر سکتا ہے جو مسجد میں نماز پڑھے گا۔ اب ایک شخص آ کر باہر سے وضو کرے اور وضو کر کے گھر جا کر نماز پڑھے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، انہوں نے اس لیے وضو بنایا، یعنی وضو خانہ ان کا بنا ہی اس لیے ہے کہ جو مسجد میں نماز پڑھے گا وہ اس سے وضو کر سکتا ہے، یہ ایسی صورت ہے۔ تو اس صورت میں آپ وضو کر کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ غصبی ہو جائے گا، اجازت نہیں ہے، اجازت تو مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور آپ وہ نہیں ہیں۔ یا ہوٹل میں جو مقیم رہیں گے، جن کی رہائش ہوگی، جن کی سکونت ہوگی، جو وہاں قیام پذیر ہوں گے، ان کے لیے یہ وضو خانہ ہے یا ان کے لیے جگہ بنائی گئی ہے تاکہ وہ پانی استعمال کریں، تو پھر اس پانی کو استعمال کر کے آپ اپنے گھر یا کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے یا وضو کرنا آپ کا غلط ہوگا، کیونکہ یہ وہ تو ان لوگوں کے لیے جو وہاں ہوٹل میں رہتے ہیں اور آپ ان میں سے نہیں ہیں، تو یہ سب کی ہیں۔ اگر وہ خاص لوگوں کے لیے ہے اور آپ ان میں سے نہیں ہیں تو آپ استعمال نہیں کر سکتے، مگر وہ خاص کے لیے نہیں ہے، عمومی ہے، اور عرف کہہ رہا ہے، معاشرہ کہہ رہا ہے کہ اس وضو خانے سے سب پانی استعمال کرتے اور ان کی اجازت بھی ہے، تو یہ کافی ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو کل ہماری 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، اگر آپ کو، ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا
کہ جو اعضائے وضو ہیں وہ کون ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا چہرہ ہے اور دوسرا ہمارے بازو. تو یہ وضو کے وقت پاک ہونے چاہیے، یعنی ان میں نجاسات جو ہم نے بیان کی تھی ان میں سے کوئی ایک بھی نجس چیز ان میں نہ لگی ہوئی ہو، بس یہ نجس نہیں ہونے چاہیے. اب ایک شخص ہے اسے پتہ ہے کہ یہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے، لیکن یہ جیسے ہی میں اسے دھوں گا تو وہ نجاست خود بخود ہٹ جائے گی، یہ کافی ہے. بس وضو کرتے ہوئے بھی اگر نجاست ہٹ جائے گی یہ کافی ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ کہ وہ نجاست رہ جائے اور آپ وضو بھی کر جائیں تو یہ وضو کافی نہیں ہے. تو ان کو پاک ہونا چاہیے، چاہے آپ پہلے سے پاک کر لیں یا وضو کرتے ہوئے بھی وہ پاک ہو جائیں تو یہ کافی ہے. یہ چوتھی شرط. پانچویں ہماری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ آپ وضو بھی کر لیں اور نماز بھی پڑھ لیں. بس اگر ایک شخص ہے اس کے پاس وقت بہت کم ہے، یعنی 3 منٹ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو تھوڑا وقت بچا ہے میں اس میں جلدی تیمم کر سکوں گا اور پھر نماز پڑھ لوں گا، لیکن اگر میں نے وضو کر لیا تو مجھے دیر ہو جائے گی، اور جب دیر ہو جائے گی تو پھر نماز کا وقت میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا، یہ تھوڑا بچے گا جس میں نماز مکمل نہیں کر پاؤں گا. تو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ وضو نہ کرے. وضو کرے گا تو وہ وضو باطل ہو جائے گا، بلکہ اسے چاہیے کہ تیمم کرے، کیونکہ اس کا فریضہ تیمم ہے، کیونکہ تیمم میں تھوڑا وقت لگے گا اسے اور وہ نماز پوری پڑھ لے گا. تو وضو کب کرنا چاہیے؟ جب آپ کے پاس وضو کا بھی وقت ہو اور وضو کرنے کے بعد نماز کا بھی آپ کے پاس وقت ہو. مگر ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں وضو کروں یا تیمم کروں، دونوں میں مجھے برابر وقت لگے گا، کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہے، تو پھر اسے وضو کرنا چاہیے، وہ تیمم نہیں کر سکتا. جب دونوں کا برابر وقت ہو وضو اور تیمم کا تو پھر اسے وضو کرنا چاہیے اور تیمم نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پانچویں شرط تھی کہ دونوں کا وقت یعنی ہو آپ کے پاس وضو اور نماز کا. چھٹی، آپ جس نیت سے وضو کریں وہ قربت کی نیت سے ہو، جسے ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ. تو اسے کہتے ہیں قصد قربت، یعنی قربت کا ارادہ. ایک شخص ہے وہ وضو اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کا چہرے کو ٹھنڈک پہنچے، گرمیوں میں ہے اور گرم علاقے میں ہے اور چہرے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، بازوؤں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وضو کر رہا ہے، تو اس کا وضو قابل قبول نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں کی گئی عبادتیں بھی صحیح نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو وضو کیا ہے اس میں قربت کی نیت نہیں تھی. یا ایک شخص وضو کر رہا ہے قربت کی نیت نہیں، کسی اور کی نیت سے یا ریا کی نیت سے، کسی کو دکھانے کی وجہ سے، تو اس کا بھی یہ وضو قابل قبول نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا، یعنی قصد قربت کہتے کسے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، ایک پہلی بات یہ کہ قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے. دوسری بات، کیا زبان سے کہنا، دل میں دہرانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو پہلے ہی کے سوال کے جواب میں دوسرے کا جواب آ جائے گا. قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں، عائد کی ہیں، لازم کی ہیں، میں ان کی بجا آوری کے لیے، میں ان کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. بس اللہ نے مجھ پر نماز فجر واجب کی تھی اور یہ اس کے لیے وضو بھی فرض کیا تھا، تو میں اب یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھ پر لازم کیا تھا، اس کے اس لازم امر کو، اس کے اس لزوم امر کی بجا آوری کے لیے، کیونکہ اس نے انجام دینے کے لیے کہا تھا، میں اس لیے کر رہا ہوں. یہ اپنے ذہن میں رکھنا، یہ ارادہ کرنا، یہ قصد کرنا قربتاً الی اللہ کہلاتا ہے. چاہے آپ دل میں دہرائیں، چاہے آپ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بس آپ اس ارادے سے اپنے بستر سے اٹھے اور اس ارادے سے آپ نے وضو کیا کہ کیونکہ اس نے واجب کیا اور مجھے اس کی بجا آوری کرنی ہے، میں اس لیے بجا آوری کر رہا ہوں، تو یہ کافی ہے اور یہ صحیح ہے. اسے کہتے ہیں قربتاً الی اللہ کا قصد کرنا یا ارادہ کرنا یا اس کی نیت کرنا. تو اس نیت سے وضو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ میں وضو کی نیت ہوگی تو مسئلہ ہوگا، یعنی آپ دکھاوے کی نیت سے نہیں کر سکتے یا ٹھنڈک پہنچانے کی نیت سے نہیں کر سکتے، یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی نیت آپ نہیں کر سکتے. ساتویں چیز، آپ کا وضو ترتیب کے ساتھ کیا جانا ضروری ہے. یعنی اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں ترتیب کا خیال رکھیں. وہ کیسے؟ آپ ہیں اور آپ نے سب سے آ کر پہلے چہرہ دھویا، چہرے کے بعد آپ نے بازو جو دھویا ہے وہ الٹا دھویا ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ دھویا ہے. تو بایاں بازو پہلے نہیں دھویا جاتا، پہلے تو دائیں بازو کا مورد ہے، اس کا وقت ہے. تو جو ترتیب ہم نے بیان کی تھی کہ پہلے چہرہ، پھر دایاں بازو یعنی رائٹ ہینڈ، اور پھر اس کے بعد بایاں بازو یعنی لیفٹ ہینڈ دھونا ہے آپ نے. پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے،
پھر اس کے بعد پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ اس ترتیب سے جب یہ پورا پیٹرن اور طریقہ گزر جائے گا، آپ کا کام اور عمل ہو جائے گا، تب آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ یہ ضروری ہے، آپ اس ترتیب کو الٹ نہیں سکتے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو آسان ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ایک ہو سکتا ہے کہ سر کا مسح میں نے کر لیا، یہ جو ہم پاؤں کا مسح کر رہے ہیں، کیا میں ایک ساتھ کر سکتا ہوں؟ یعنی میں نے دونوں پر ہاتھ رکھا، ایک دائیں پر ایک بائیں پر، اور دونوں کو کھینچ لیا، تو یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک ساتھ دائیں پاؤں کا اور بائیں پاؤں کا، یعنی رائٹ اور لیفٹ دونوں پاؤں کا آپ ایک ساتھ مسح کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ پہلے بائیں پاؤں کا کروں اور پھر دائیں کا؟ ایسا آپ نہیں کر سکتے، احتیاط واجب کی بنا پر۔ یہاں پر آغا سستانی نے فتویٰ تو نہیں دیا، احتیاط واجب لگائی ہے، اور ہم نے فرق بیان کر دیا تھا فتوے اور احتیاط میں۔ تو لہٰذا دو طریقے ہیں مسح کے، آپ پہلے دایاں پاؤں کریں یعنی رائٹ، اور پھر لیفٹ پاؤں کا آپ کیا کریں؟ مسح کریں۔ یہ تو ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، جو عام رائج بھی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دونوں ایک ساتھ کریں، لیکن آپ پہلے بایاں لیفٹ کریں اور پھر دایاں یعنی رائٹ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ احتیاط واجب کی بنا پر غلط ہے۔ تو 7 شرطیں ہو گئی۔ اور 8ویں شرط کیا ہے کہ آپ کے وضو میں موالات یعنی پے در پہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو اگر ایک چیز دھو لی ہے تو اس کے بعد فوراً دوسری چیز پر آ جائیں، پھر فوراً تیسری چیز پر آ جائیں، پھر فوراً چوتھی چیز پر آ جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے چہرہ دھویا، پھر 3-4 منٹ ٹہلنے گئے، اور پھر اس کے بعد واپس آئے، اور پھر بایاں بازو دھویا، پھر 4-5 منٹ آپ گم ہو گئے، پھر آئے اور پھر پہلے دایاں اور پھر بایاں بازو دھویا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جیسے ہی چہرہ دھو لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے دایاں بازو دھونا ہے، پھر فوراً اس کے بعد بایاں بازو دھونا ہے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ ان کے درمیان گیپ نہیں دے سکتے، آپ اتنا اسپیس نہیں دے سکتے کہ عرف معاشرہ یہ کہے کہ اس نے تو ایک ساتھ وضو کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک ساتھ وضو کرنا صدقہ ہے، لوگ کہیں کہ ایک ساتھ وضو کیا ہے۔ جیسے میں نے چہرہ دھویا، 4-5 سیکنڈ 10-15 سیکنڈ کا فاصلہ کوئی خاص فاصلہ نہیں ہے، مگر 4-5 منٹ 3-4 منٹ 2-3 منٹ یہ ایک بہت بڑا فاصلہ ہو جائے گا۔ تو آپ کو پے در پہ انجام دینا ہے، آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا۔ موالات کی وضو میں شرط ہے۔ غسل میں کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم غسل کے باب میں بیان کریں گے۔ اب ہماری نویں شرط کہ انسان کو خود اپنا چہرہ دھونا ہے، اور خود اپنے بازو دھونے، اور خود اپنے سر کا اور پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کرنا ہے۔ بس اگر کوئی شخص آپ کے چلو میں پانی ڈال رہا ہے اور آپ اس سے پھر وضو کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو دھویا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے بازوؤں کو دھویا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی مسح کیا ہے۔ کسی نے پانی تو دیا آپ کو، لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے۔ لیکن کوئی اپنے ہاتھوں میں، کوئی اور شخص اپنے ہاتھوں میں پانی ڈال کر آپ کے چہرے پر ڈالے، یا وہ گھمائے یا آپ گھمائے، یہ غلط ہے۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجبور ہیں، خود نہیں کر سکتے، جیسے عام طور پر مریض وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ دے، امام سجاد علیہ السلام کے صدقے اور تمام ائمہ علیہ السلام کے صدقے۔ تو کچھ لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، تو وہ کر نہیں سکتے، تو وہ کیا کریں؟ اب 2 صورتیں، جہاں جہاں تک وہ خود کچھ کر سکتے ہیں وہاں تک وہ کریں گے، لیکن جہاں جہاں تک وہ نہیں کر سکتے وہاں تک ان کی دوسری مدد کرے گا۔ اگر ہاتھ میں پانی خود نہیں ڈال سکتے تو کوئی دوسرا ڈال دے گا، اگر وہ گھما نہیں سکتے تو دوسرا گھمائے گا، لیکن اگر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو دوسرا اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اس کے چہرے پر گھمائے گا، پھر یہ بھی وضو کی نیت کرے گا، وہ بھی وضو کی نیت کرے گا۔ اب جب ایسا ہو گیا ہے تو اب وہ جو دوسرا شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑے گا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر مسح کروائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ہاتھ اٹھا کر یہاں ایسے نہیں کر سکتا، یعنی اس کا وہ جو دوسرا شخص ہے وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر مسح نہیں کروا سکتا، پھر کیا کرے؟ وہ اس شخص کے ہاتھوں سے تری لے گا، یہ جو اس کے ہاتھ گیلے ہیں یہ گیلا پن وہ اپنے ہاتھ میں لے گا، ہاتھ میں لے کر پھر اس کا مسح کروائے گا۔ یعنی ایسے ہی ہوگا، ہر صورت میں تری اس کے ہاتھوں کی ہوگی، اس شخص کے ہاتھوں کی تری قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس جو 10ویں صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو وضو کر رہے ہیں، وضو پہنچانے میں آپ کو کیونکہ چہرہ دھونا ہے، بازو دھونے ہیں، پھر سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، ان چیزوں میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یعنی کوئی بیماری ہے آپ کو جس کی وجہ سے آپ چہرہ نہیں دھو سکتے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ بازو نہیں دھو سکتے، یا جس کی وجہ سے آپ پاؤں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مسح نہیں کر سکتے، کوئی بھی ایسی مجبوری
جس کی وجہ سے آپ پانی نہ پہنچا سکے اپنے اعضائے وضو میں، یعنی چہرے میں، بازوں میں، تو آپ وضو نہیں کر سکتے. آپ پر ضروری ہے کہ آپ تیمم کریں. وضو کی ذمہ داری پر یہ شرط ہے. وضو کب سے ہوگا؟ جب آپ کے لیے رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ آپ بیمار ہیں. ایک مرتبہ بیمار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اس پانی کو استعمال کریں گے تو ایک ایسی مشقت ہے جو قابل برداشت نہیں ہے. مثال، آپ ایک ٹھنڈے علاقے میں، سرد علاقے میں ہیں، اور وہاں اب پانی گرم میسر نہیں ہے آپ کے پاس. جب گرم پانی میسر نہیں ہے اور آپ اس ٹھنڈے پانی سے وضو تو کر لیں گے، بیمار بھی نہیں آپ، الحمدللہ ٹھیک ہیں، آپ صحت یاب ہیں، مگر وہ پانی اس قدر ٹھنڈا ہے، آپ اگر استعمال کریں گے یہ ایسی تکلیف کا باعث ہے، آپ کو اس قدر تکلیف اور مشقت ہوگی کہ جو عام طور پر قابل برداشت نہیں ہوتی، لوگ اسے برداشت نہیں کرتے. تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ وضو نہ کریں بلکہ تیمم کریں. یہ 10ویں شرط تھی. اور اب آخری شرط، وہ جو 11ویں شرط ہے، وہ یہ کہ یہ جو اعضائے وضو ہیں، چہرہ اور بازو، ان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. پہلے کیا تھی؟ نجاست لگی ہوئی ہے نا، اب نجاست نہیں، کوئی ٹیپ سویشن لگی ہوئی ہے یا کینولا لگا ہوا ہے. اب یہ تو رکاوٹ ہے، مشقت کا مسئلہ نہیں ہے، تکلیف بیماری بھی نہیں ہے، یعنی پانی پہنچانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ ایک رکاوٹ ہے اور اسے میں ہٹا نہیں سکتا. اگر میں ہٹا نہیں سکتا تو مجھے تیمم کرنا ہے، لیکن میں ہٹا سکتا ہوں تو پھر مجھے اسے ہٹا کر وضو کرنا چاہیے. اگر وہ چیز لگی ہوئی ہے پھر میں وضو کر رہا ہوں اس کے اوپر اور پانی اس کے نیچے نہیں پہنچا، کوئی چیز چپکی ہوئی تھی اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا، تو پھر میرا وضو صحیح نہیں ہوگا، باطل ہوگا. یہ تمام 11 شرطیں تھیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان کا خیال رکھنے کے بعد ہی ہمارا وضو صحیح ہوگا، اور اس کے نتیجے میں کی گئی عبادتیں جن کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے وہ تب جا کر صحیح ہوں گی، ورنہ صحیح نہیں ہوں گی. دعا میں یاد. خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب